ہزار داستان ایپیسوڈ 12۔ وہ سرخ پوش جو جنگل میں کافی اندر نکل آیا تھا، اچانک اسے خطرے کا احساس ہوا تو وہ ایک درخت کے نیچے ٹھہر گیا۔ اس نے جلدی سے اپنے کرتے کے بٹن کھول کر گلے میں پڑا تعویذ اپنے ہاتھ میں لیا اور جلدی جلدی کچھ پڑھ کر خود کلامی کے انداز میں بولا، خطرہ بڑھ رہا ہے، دوستو تم کہاں ہو؟ ہم یہاں ہیں تمہارے پاس۔ یہ کہہ کر وہ ایک ایک کر کے اس کے سامنے آنن فانن نمودار ہو گئے۔ وہ 5 تھے، ان کا حلیہ بھی وہی تھا جو سرخ پوش کا تھا، شکلیں بھی ملتی جلتی تھیں، یوں لگتا تھا جیسے وہ سگے بھائی ہوں۔ دوستو میں اس لڑکی کو لے کر نکلتا ہوں، تم اس خبیث کا انتظام کرو، دیکھو وہ میرے پیچھے نہ آنے پائے۔ پہلے سرخ پوش نے، جس کے کندھے سے برہا لگی ہوئی تھی، انہیں ہدایت کی، ٹھیک ہے تم جاؤ، ہم دیکھتے ہیں اس منحوس کو، وہ ہمارے ہاتھوں سے نکل کر آگے نہیں جا سکے گا، تم بے فکر ہو کر اپنا سفر جاری رکھو۔ ان 5 سرخ پوشوں میں سے ایک نے کہا۔ پھر پہلے سرخ پوش نے اپنا وقت ضائع کرنا مناسب نہ سمجھا، وہ برہا کو لے کر برق رفتاری سے دوڑنے لگا۔ ابھی اس سے آگے گئے کچھ ہی دیر ہوئی تھی کہ وہ منحوس وہاں آ پہنچا۔ ان 5 نے اس کی ناکہ بندی کر دی تھی۔ پہلے مرحلے میں ایک سرخ پوش نے اچانک درخت کی اوٹ سے ٹانگ نکال کر اڑائی۔ حورا دھاڑ سے منہ کے بل زمین پر گرا۔ اسے اپنی طاقت پر بڑا گھمنڈ تھا، کسی کی جرأت نہ تھی کہ اس کے مقابلے پر آتا۔ اگر کوئی اس کے منہ آنے کی کوشش کرتا بھی تو اسے کسی مچھر کی طرح مسل دیا کرتا تھا۔ یہ پہلی بار ہوا تھا کہ کسی نے ٹانگ اڑائی تھی اور اسے زمین بوس کر دیا تھا۔ وہ گرتے ہی فوراً اٹھا، بڑی تیزی سے پلٹا اور اس نے زنجیر اپنے ہاتھ میں لے لی جس میں گھنٹی بندھی ہوئی تھی۔ اس نے زنجیر کو غصے میں کچھ اس طرح چٹکا دیا کہ وہ بری طرح بج اٹھی۔ کون ہے؟ کس نے اپنی موت کو دعوت دی ہے؟ آؤ سامنے آؤ۔ تب وہ سرخ پوش جس نے اسے اڑنگا مار کر گرایا تھا درخت کی اوٹ سے نکل آیا۔ دونوں نے مقابل ہو کر ایک دوسرے کو گھورا۔ کس بستی کا ہے تو؟ حورا نے اس کے حلیے پر نظر ڈال کر پوچھا۔ اللہ کی بستی کا، سرخ پوش نے بڑے اطمینان سے جواب دیا۔ برہا کو کس لیے اغوا کیا؟ حورا نے غصے سے پوچھا۔ زنجیر میں لٹکی گھنٹی بار بار بج رہی تھی۔ ہم نے اغوا نہیں کیا، ہم نے تم خبیثوں سے اسے چھڑایا ہے، اس معصوم بچی کو نجات دلائی ہے، وہ کسی کی امانت ہے، سرخ پوش نے بتایا۔ اس کی نظریں حورا کے ساتھ اپنے دوستوں کو بھی دیکھ رہی تھیں جو پیچھے سے اس کے گرد گھیرا تنگ کر رہے تھے۔ کیا بکتا ہے؟ وہ صرف پرمان کی امانت ہے، اس کا انتخاب ہے، اسے پرمان سے کوئی نہیں چھین سکتا۔ لاؤ فوراً برہا کو میرے حوالے کر دو، ورنہ دیکھ لو موت تم سے زیادہ دور نہیں ہے۔ حورا نے بڑی بے نیازی سے کہا۔ اچھا مجھے دھمکی دیتا ہے؟ خبیث وہ بچی تو یہاں سے بہت دور جا چکی۔ نہیں، یہ کہہ کر حورا نے زنجیر گھمائی۔ اس سے پہلے کہ وہ گھنٹی سامنے سرخ پوش کے سر پر لگتی، پیچھے کھڑے ایک سرخ پوش نے جھٹکا مار کر اس کے ہاتھ سے چھین لی اور ایک لمحہ ضائع کیے بنا اس کے سر پر گھما کر دے ماری۔ پیتل کی وزنی گھنٹی جب حورا کے سر پر پڑی تو اس نے اپنے سر میں آگ بھرتی ہوئی محسوس کی۔ اس کی آنکھوں کے گرد اندھیرا سا چھا گیا۔ اس سرخ پوش نے ایک بار پر ہی اکتفا نہ کیا، اس نے 2-3 گھنٹیاں اور سر پر ماری۔ حورا کسی شہتیر کی طرح زمین پر آ رہا اور اپنے ہوش گنوا بیٹھا۔ پھر اس سرخ پوش نے، جس نے اس سے گھنٹی چھینی تھی، گھنٹی اس کے چوڑے چکلے سینے پر ڈال دی اور سامنے کھڑے سرخ پوش کی طرف دیکھا جس نے اڑنگا مار کر حورا کو گرایا تھا۔ وہ سرخ پوش خاموش کھڑا جیسے کچھ سننے کی کوشش کر رہا تھا۔ کوئی دوڑتا ہوا اس طرف آ رہا ہے، اگرچہ ابھی وہ کچھ فاصلے پر ہے۔ اس سرخ پوش نے کہا، چلو پھر اسے بھی آ جانے دو، اسے بھی ٹھکانے لگانے کے بعد واپس چلیں گے۔ پھر وہ 5 سرخ پوش بے ہوش حورا کے ارد گرد ہی درختوں کے پیچھے چھپ کر بیٹھ گئے اور آنے والے کا انتظار کرنے لگے۔ کچھ ہی دیر گزری تھی کہ درختوں کی اوٹ سے دیوانگ باہر آیا۔ وہ بہت تیزی سے دوڑتا ہوا آ رہا تھا۔ جب اس کی نظر زمین پر پڑے حورا پر گئی تو اس کی سٹی گم ہو گئی۔ حورا چاروں شانے چت بے ہوش پڑا تھا
اور اس کی گھنٹی اس کے چوڑے چکلے سینے پر رکھی تھی۔ وہ اس کے پاس آ کر ٹھہر گیا اور یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ اس کے پھٹے ہوئے سر سے خون بہہ کر زمین کو نیلا کر رہا ہے۔ ایک خوف کی لہر اس کے اندر اٹھی۔ اس نے چاروں طرف گھبرا کر دیکھا، اسے آس پاس کوئی نظر نہ آیا تو وہ خوش ہوا۔ پھر وہ سوچنے لگا کہ اب کیا کرے، الٹے قدموں واپس اپنی بستی چلا جائے یا برہا کو اٹھا کر لے جانے والے کا تعاقب کرے۔ تعاقب کرنے کا نتیجہ تو اس کے سامنے زمین پر زخمی حالت میں پڑا تھا۔ اب ایک ہی راستہ رہ جاتا تھا کہ وہ واپس روانہ ہو جائے۔ ابھی وہ واپس جانے کے لیے مڑنے ہی والا تھا کہ اچانک اس کی نظر ایک سرخ پوش پر پڑی جو مسکراتے ہوئے تنے کے پیچھے سے نمودار ہو رہا تھا۔ پھر اس کی نظریں ایک جگہ نہ ٹھہر سکیں کیونکہ ایک سرخ پوش دائیں سے درخت کی اوٹ سے باہر آ رہا تھا تو دوسرا سامنے سے چلا آ رہا تھا۔ کوئی درخت سے کود رہا تھا تو کوئی بائیں جانب سے مسکراتا ہوا اس کے سامنے آ رہا تھا۔ وہ کدھر کدھر دیکھتا، چند لمحوں میں وہ پانچوں کے پانچوں سرخ پوش اس کے سامنے آ گئے۔ دیوانگ کے پسینے چھوٹ گئے۔ وہ ہورا کا انجام دیکھ چکا تھا۔ ہورا کے مقابلے میں تو وہ کچھ بھی نہ تھا۔ اس نے راہ فرار کے لیے ادھر ادھر نظریں دوڑائیں لیکن ان پانچوں نے اس کے گرد کچھ اس طرح گھیرا تنگ کیا تھا کہ وہ ان کے نرغے سے نکل کر نہیں بھاگ سکتا تھا۔ البتہ ایک راستہ تھا کہ وہ کسی بندر کی طرح چھلانگ مار کر درخت پر چڑھ جائے۔ اس کے لیے وہ مجبور تھا کہ وہ بندر کی نسل میں سے نہ تھا۔ ہاں بھائی، اب تو کیا چاہتا ہے؟ اس لمبو کا تو نے حشر دیکھ لیا، ایک سرخ پوش نے ہنستے ہوئے کہا۔ میں کچھ نہیں چاہتا، میں واپس اپنی بستی جانا چاہتا ہوں، دیوان نے گھگیا کر کہا۔ ٹھیک ہے، اگر تو واپس جانا چاہتا ہے تو ہم تجھے کچھ نہیں کہیں گے، تو واپس چلا جا۔ جو ہمارے ساتھ سیدھا رہتا ہے ہم بھی اس کے ساتھ سیدھے رہتے ہیں۔ تیرے اس لمبو نے ہمارے ساتھ ٹیڑھا چلنے کی کوشش کی تھی تو ہم نے بھی اسے اپنا ہاتھ دکھا دیا۔ جا اسے اپنے کندھے پر ڈال کر لے جا، یہاں پڑا پڑا یہ مر جائے گا۔ ایک سرخ پوش نے کہا۔ آؤ دوستو چلو، دوسرا سرخ پوش بولا، اور پھر وہ جس طرح نمودار ہوئے تھے ویسے ہی چند لمحوں میں غائب ہو گئے۔ دیوانگ انہیں دیکھتا ہی رہ گیا۔ بابا اور دادی اس بچی کے شدت سے منتظر تھے جس کے بارے میں نور بانو نے پیش گوئی کی تھی کہ وہ جمعہ کی صبح کو حویلی پہنچ جائے گی۔ اس وقت خاصا سورج چڑھ آیا تھا، صبح کے 8 بج رہے تھے۔ ان دونوں کو حویلی کے دروازے پر بیٹھے اور بیرونی دروازہ تکتے خاصی دیر ہو گئی تھی۔ جمعہ کی صبح تیزی سے گزر رہی تھی اور کمال رائے کے دل پر مایوسی کے بادل چھاتے جا رہے تھے۔ کبھی وہ بیرونی گیٹ کو دیکھتا تھا تو کبھی اپنی ماں کے چہرے کو تکنے لگتا تھا۔ اس کی ماں پر امید ہو کر مسکرا دیتی تھی۔ اس کی مسکراہٹ کمال رائے کو حوصلہ دیتی تھی۔ آخر کب تک؟ میرا خیال ہے ماں ہم اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں۔ حویلی کے ملازم ہمارے بارے میں جانے کیا سوچ رہے ہوں گے، کمال رائے نے بالآخر کہا۔ نہیں کمال، ایسا مت سوچو، نور بانو نے کہا ہے تو تمہاری بچی میری پوتی ضرور واپس آئے گی۔ حوصلے سے کام لے، ملازموں کو سوچنے دو جو وہ سوچیں گے۔ جب ہماری بچی آ جائے گی تو سب کی سوچوں کو زبان مل جائے گی۔ نفیسہ بیگم نے بڑے تحمل سے اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ ابھی وہ دونوں باتیں کر رہے تھے کہ اچانک کمال رائے کی بیرونی گیٹ پر نظر پڑی۔ ایک خوبصورت بچی بیرونی گیٹ میں داخل ہو چکی تھی۔ ماں وہ دیکھو، کمال رائے خوشی سے چیخ اٹھا۔ میری بچی آ گئی، ماں میری بچی آ گئی، ماں تمہاری پوتی آ گئی۔ ہاں ہاں وہی ہے، یہ یقیناً میری پوتی ہے، تمہاری بچی ہے۔ اے اللہ تیرا شکر۔ نفیسہ بیگم کی آنکھیں بھر آئیں۔ برہا بڑی تیزی سے ناک کی سیدھ میں دوڑی چلی آ رہی تھی۔ کمال رائے بے اختیار سیڑھیاں اتر کر اس کی طرف بڑھا۔ وہ تیزی سے دوڑ رہا تھا۔ نفیسہ بیگم بھی سیڑھیاں اتر کر ان دونوں کی طرف لپکی۔ برہا اچانک دوڑتے دوڑتے رک گئی۔ اس نے اپنے سامنے ایک شخص کو دوڑتے پایا تو وہ رک کر غور سے اسے دیکھنے لگی۔ کمال رائے بھی دوڑتے دوڑتے اچانک رک گیا۔ اب ان کے درمیان 5 قدم کا فاصلہ تھا۔ میری بچی، تو یقیناً میری بچی ہے، آ میرے پاس۔ کمال رائے اپنی باہیں پھیلائے اس کی جانب چلا۔ آپ کون ہیں؟ برہا نے بڑی معصومیت سے سوال کیا۔
मैं तुम्हारा बाप हूँ, तुम्हारा बाबा हूँ बेटी। उसने जल्दी से आगे बढ़कर उसे अपनी गोद में उठा लिया और बेतहाशा उसे चूमने लगा। बरहा ने भी अपनी नन्ही बाहें उसकी गर्दन के गिर्द डाल दी थीं और अब वो नज़दीक आती एक बड़ी उम्र की औरत को गौर से देख रही थी। नफीसा बेगम हाँफती कांपती उन दोनों की तरफ बड़ी चली आ रही थी। ये कौन है? बरहा ने फिर बड़ी मासूमियत से सवाल किया। ये तुम्हारी दादी हैं बेटी, कमाल राय ने उसे जल्दी से बताया। ये दादी क्या होता है? बरहा ने फिर एक मासूमाना सवाल किया। हैं? कमाल राय को ये सुनकर झटका सा लगा। मेरी जान, ये मेरी माँ है, तुम्हारी दादी। अच्छा। बरहा ने बड़ी समझदारी से गर्दन हिलाई, जैसे फ़ौरन ही इस रिश्ते को समझ गई हो। इतने में नफीसा बेगम करीब आ चुकी थी। उसने बरहा को कमाल राय से चपट लिया। मेरी बच्ची, मेरी जान, आज मैं कितनी खुश हूँ। वो खुशी से पागल हो रही थी। फिर कमाल राय ने अपनी माँ से उसे ले लिया और उसके फूल से रुखसार पर प्यार करते हुए बोला, बेटी तुम्हारा नाम क्या है? बरहा। बरहा ने अपना नाम बताया। उसकी आवाज़ बहुत अच्छी थी। बरहा? कमाल राय ने ज़रा हैरत से दोहराया। उसे ये नाम अजीब सा लगा। तुम्हारा ये नाम किसने रखा? परमान ने, वो बोली। ये परमान कौन है? कमाल राय ने पूछा। वो मुजस्मों का राजा है, सांपों का बादशाह है। बरहा ने मालूमात फराहम की। सांपों का बादशाह? कमाल राय हैरान हुआ। हाँ, उसके सर पर एक सुनहरी सांप हर वक्त कुंडली मारे बैठा रहता है। उसके सर पर ताज की तरह सजा रहता है और एक गले में पड़ा रहता है, और परमान एक बहुत बड़े कमरे में मुजस्मों से खेलता रहता है। बरहा ने बताया। तुम कहाँ रहती थी? मुझे जगह का नाम मालूम नहीं, बस इतना जानती हूँ कि वहाँ सांप बहुत थे। तुम्हारी परवरिश किसने की? मुझे तीऊ और वर्षी ने पाला। दोनों ने मुझे बहुत प्यार से रखा। बरहा ने बताया। तो इस वक्त तुम्हें यहाँ तक कौन लाया? मुझे चंद दिनों कबल सांपों की बस्ती से दीवांग के घर मुंतकिल किया गया था। दीवांग की मां पार्वती ने बहुत से सांप पाल रखे थे। वहाँ से मुझे एक सुर्ख कपड़ों वाले शख्स ने उठाया और उसने यहाँ घर के सामने छोड़ दिया। उसने आपके बारे में बहुत सी बातें बताईं। तब मुझे मालूम हुआ कि मैं असल में आपकी बेटी हूँ। बरहा ने उससे कहा। हाँ मेरी जान, तुम मेरी बेटी हो। अब तुम्हें मुझसे कोई नहीं छीन सकेगा। कमाल राय ने उसे अपनी बाहों में लेकर कहा। इतनी देर में जाने हवेली के मुलाजमों को कैसे पता चल गया कि कमाल राय की बेटी आ गई है। सारे मुलाजिम हवेली के दरवाजे पर उमड़ आए और बरहा को देखकर नारे लगाने लगे। आहा, छोटी मालकन आ गईं। कमाल राय ने बरहा को भाग भरी की गोद में दे दिया। भाग भरी ने उसे बेख्तियार प्यार किया और फिर हवेली के हर मुलाजिम से मिलवाया। जिस बच्ची के बारे में पेश गोई की गई थी कि वो यहाँ रही तो हवेली सुनसान हो जाएगी, उसी बच्ची की आमद ने हवेली की फ़ज़ा में रंग बिखेर दिए थे। हर सू खुशी रक्सा थी। मेले का सा समा था। दीवांग के बस की बात ना थी कि वो हूरा जैसे देव को अपने कंधे पर उठाकर ठिकाने पर ले जाता। उसने उसके सर के ज़ख़म को गौर से देखा। 2-3 जगह से उसका सर फटा हुआ था और नीला खून सर से बहकर ज़मीन पर जम गया था। उसने हूरा के बाएं पैर के अंगूठे को पकड़कर ज़ोर से झटका दिया। इस झटके से उसका खुला हुआ मुंह मज़ीद खुल गया, मगर वो होश में ना आया। मुंह खुलने से दीवांग को अंदाज़ा हो गया कि अभी वो मरा नहीं है। तब उसने दोनों हाथों में रेत भरकर उसके सर के ज़ख्मों पर बरसाई। उसके सर के छोटे सख्त घुंघराले बालों में रेत भर गई। चंद लम्हों में इस रेत ने असर दिखाया। उसके ज़ख्म बहुत तेज़ी से मुंदमिल हो गए। चंद लम्हों बाद ही उसने अपनी आंखें खोल दीं। उसने अपने सामने दीवांग को पाया और ख़ुद को ज़मीन बोस। उसको बड़ी नदामत का एहसास हुआ। वो एक झटके से उठकर बैठ गया और फिर अगले लम्हे खड़ा हो गया। उसने अपने सर पर अपना भारी हाथ फेरा तो रेत चढ़ने लगी। हूरा ने अपने सर की रेत चाड़कर जंजीर से बंधी घंटी ज़मीन से उठाई और कंधे पर लटका ली। अब उसने दीवांग की तरफ देखा और बोला, वो कई थे, मैंने उसे अकेला समझा।
انہوں نے مجھ پر چھپ کر وار کیا، ورنہ میں انہیں زندہ نہ چھوڑتا۔ میں جانتا ہوں ہورا، وہ 5 تھے جو میرے سامنے آئے اور چھٹا وہ تھا جو برہا کو لے اڑا۔ میں بے بس تھا، میں کیا کرتا؟ دیوانگ نے مایوسی سے کہا، دیوانگ تو برہا کی حفاظت نہ کر سکا، تیری یہ بہت بڑی غلطی ہے، تجھے پرمان کے دربار میں چلنا ہوگا۔ ہورا نے اچانک رنگ بدلا۔ ہورا، میں بے قصور ہوں، میں اس وقت دریا پر نہانے آیا تھا جب اس سرخے نے برہا کو بستی سے نکالا۔ دیوانگ نے اپنی صفائی پیش کرنے کی کوشش کی۔ اب تو نے جو کچھ کہنا ہے پرمان کے سامنے کہنا، تجھے میرے ساتھ چلنا ہوگا، ہورا نے 2 ٹوک انداز میں کہا۔ پھر اس نے دیوانگ کے جواب کا انتظار بھی نہ کیا، اس نے اپنے کندھے سے زنجیر اتاری اور اس کے دونوں ہاتھ زنجیر سے جکڑ دیے اور زنجیر پکڑے پکڑے جھک کر اسے اپنے کندھے پر ڈالا اور پھر وہ اپنے مخصوص انداز میں چلنے لگا۔ دوسرے دن کمال رائے اپنی ماں کے ساتھ برہا کو لے کر نور بانو کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس نے جاتے ہی نور بانو کی خدمت میں کئی قیمتی جوڑے اور مٹھائی پیش کی، ساتھ ہی 15,000 کی نقد رقم بھی تھی۔ نور بانو نے ان چیزوں کو بڑے غصے سے دیکھا اور پھر بڑے پھیکے لہجے میں بولی، میں جانتی ہوں کہ آپ اپنے علاقے کے بڑے زمیندار ہیں اور یہ سب کچھ آپ کے لیے بہت معمولی ہے، لیکن شاید آپ یہ نہیں جانتے کہ میں آپ سے بڑی زمیندارنی ہوں۔ میرے دل کی زمین اتنی بڑی ہے کہ آپ کا پورا علاقہ اس میں سما جائے۔ یہ سب چیزیں یہاں سے اٹھائیے اور اپنی بیٹی کی آمد پر میری طرف سے مبارکباد قبول کیجیے۔ کمال رائے اس کی صورت دیکھتا رہ گیا۔ نفیسہ بیگم نے کچھ کہنا چاہا تو نور بانو نے اسے یہ کہہ کر خاموش کر دیا، اس مسئلے پر میں کچھ نہیں سنوں گی، یہ چیزیں آپ کو واپس لے جانا ہوں گی، میں یہاں نظر و نیاز قبول کرنے نہیں بیٹھی ہوں۔ تب کمال رائے نے بغیر کچھ کہے وہ چیزیں اٹھائیں اور باہر جا کر بھاگ بھری کے حوالے کر دیں اور دوبارہ کمرے میں واپس آ گیا۔ برہا کو نور بانو نے اپنی گود میں بٹھا لیا تھا اور اس سے ہنس ہنس کر باتیں کر رہی تھی۔ نور بی بی، ہم آپ کے بہت شکر گزار ہیں، آپ نے جیسا کہا ویسا ہو گیا، ہماری کھوئی ہوئی بچی ہمیں مل گئی، اب ایک مسئلہ اور ہے۔ نفیسہ بیگم نے بڑی عاجزی سے کہا، وہ مسئلہ بھی حل ہو جائے گا، ہم نے سوچ لیا ہے۔ کمال صاحب، آپ 3 دن کے بعد ہمارے پاس آئیے گا اور ایک ثابت ناریل لیتے آئیے گا، لیکن آئیے گا تنہا۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے چلی گئی۔ نفیسہ بیگم نے مسرت بھری آنکھوں سے اپنے بیٹے کمال رائے کو دیکھا۔ انہیں پکا یقین تھا کہ نور بانو نے ماروی کی گتھی سلجھانے کا کہہ دیا ہے تو یہ گتھی سلجھ جائے گی، اس طرح اس کے بیٹے کی زندگی میں مکمل سکون پھیل جائے گا اور پھر کمال رائے کی شادی کے بارے میں کچھ طے کرے گی۔ ہورا چوتھے دروازے سے حال نما کمرے میں داخل ہوا۔ پرمان کمرے میں موجود تھا۔ وہ حسب معمول مجسموں کو ادھر سے ادھر رکھ رہا تھا، گویا فیصلے کی کھڑی تھی۔ رانی ملائکہ اس کے ساتھ ساتھ چل رہی تھی۔ جب ہورا نے دیوانگ کو سرخ اینٹوں کے فرش پر پٹخا اور زنجیر میں بندھی گھنٹی زور سے بجی تو پرمان نے فوراً پلٹ کر دیکھا اور یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ دیوانگ کے ہاتھ زنجیر میں بندھے ہیں اور وہ رحم طلب نگاہوں سے اس کی طرف دیکھ رہا ہے۔ ارے ہورا، کیا ہوا اسے؟ پرمان نے قریب آتے ہوئے پوچھا۔ پرمان، یہ تیری امانت کی حفاظت نہ کر سکا، اس نے برہا کو گنوا دیا، ہورا نے بتایا۔ ارے! پرمان یہ سن کر ششدر رہ گیا۔ یہ کیسے ہوا؟ چل دیوانگ، جلدی بول، ہورا نے اس کے ہاتھ کھولتے ہوئے کہا۔ پرمان، اس میں میرا کوئی قصور نہیں، وہ جانے کون تھا، اس نے میرے گھر سے برہا کو اٹھایا، مجھے اٹھا کر دریا میں پھینکا، جب میری مدد کو ہورا آیا تو وہ 1 کے 6 ہو گئے، انہوں نے ہورا کا سر پھاڑ دیا، یہ بے ہوش ہو گیا تو انہوں نے مجھے گھیر لیا، جس نے برہا کو اٹھایا تھا وہ بہت آگے جا چکا تھا، میں بے بس تھا پرمان، میں کیا کرتا؟ دیوانگ نے اپنے دونوں ہاتھ جوڑتے ہوئے دہائی دی۔ یہ تو بہت برا ہوا، برہا ہمارے ہاتھ سے نکل گئی، ہماری ساری محنت برباد ہو گئی، رنتارو تو پاگل ہو جائے گا۔ پرمان نے رانی ملائکہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔
آخر وہ کون لوگ تھے جنہوں نے راجہ پرمان کے انتخاب پر ہاتھ ڈالنے کی جرت کی؟ رانی ملائکہ نے دیوانگ کی طرف سوالیہ نگاہوں سے دیکھا۔ میں نے آج تک ایسے لوگ نہیں دیکھے، وہ ہماری بستی کے نہ تھے، دیوانگ نے بتایا۔ آخر وہ تھے کون؟ پرمان کو اب غصہ آنے لگا۔ اور تو بھی ہورا ان کے قابو میں آ گیا؟ ذرا مجھے ان کے بارے میں تفصیل سے بتا۔ اس مرتبہ ہورا پر جو گزری تھی وہ اس نے پوری تفصیل کے ساتھ بیان کر دی۔ پرمان نے ساری بات سن کر ایک گہرا سانس لیا۔ یہ تو کوئی اور ہی معاملہ معلوم ہوتا ہے۔ دیوانگ تم واپس جاؤ اور اوگڑ ناتھ سے رابطہ قائم کرو، اس کے ساتھ مل کر برہا کو تلاش کرو۔ اگر برہا نہیں ملی تو پھر تمہاری زندگی کی کوئی ضمانت نہیں دی جا سکتی۔ جو پرمان کا حکم، میں فوراً جاتا ہوں۔ دیوانگ جلدی سے دروازے کی طرف پلٹا۔ وہ خوش تھا، اسے امید نہ تھی کہ پرمان اس کا قصور معاف کر دے گا۔ معاف تو خیر اس نے نہیں کیا تھا، البتہ فی الحال جان بخشی ہو گئی تھی اور اس مہلت سے فائدہ اٹھایا جا سکتا تھا۔ پھر اسے خیال آیا کہ جلدی میں اس سے ایک اور غلطی ہونے لگی ہے۔ اس نے جاتے ہوئے پرمان کے قدموں میں اپنا سر نہیں رکھا تھا۔ وہ فوراً مڑا، اس نے پرمان کے پیروں میں اپنا سر رکھا اور پھر سیدھا کھڑا ہو گیا۔ جاؤ دیوانگ، پرمان نے حکم دیا ہے، وقت مت ضائع کرو، ہورا نے کہا۔ دیوانگ نے ایک نظر ہورا کو دیکھا اور خفیف سا مسکراتا ہوا تیزی سے دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ تین دن کے بعد کمال رائے ناریل لے کر نور بانو کے پاس تنہا پہنچ گیا۔ یہ شام کا وقت تھا۔ جیسے ہی اس نے بیل بجائی، چند سیکنڈ کے بعد دروازہ کھلا۔ اس کا خیال تھا کہ نور بانو کی ماں دروازے پر آئے گی، وہی ہمیشہ دروازے پر آتی رہی تھی، لیکن وہ یہ دیکھ کر دنگ رہ گیا کہ نور بانو بنفس نفیس دروازے پر موجود تھی۔ اس نے مسکرا کر کمال رائے کو سلام کیا اور پھر راستہ دیتے ہوئے بولی، آئیے۔ کمال رائے کے اندر آنے کے بعد نور بانو نے دروازہ بند کرنا چاہا تو پیچھے سے حور بانو کی آواز آئی، تم چلو بیٹا، میں بند کرتی ہوں دروازہ۔ اچھا امی، شکریہ۔ یہ کہہ کر وہ ڈرائنگ روم سے ہوتی ہوئی اپنے کمرے میں داخل ہو گئی۔ سبز قالین پر وہ گاؤ تکیے سے کمر لگا کر بیٹھ گئی اور بولی، آپ کی بیٹی کیسی ہے؟ ٹھیک ہے، حویلی میں آ کر خوش ہے، کمال رائے نے بتایا۔ ماشاء اللہ، بہت پیاری بچی ہے، اللہ اسے نظر بد سے بچائے، نور بانو نے کہا۔ میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں، آپ نے میری بیٹی بازیاب کروا دی، کمال رائے شکر گزار ہوا۔ میں کون ہوں کچھ کرنے والی، یہ سب اللہ کی مہربانی ہے۔ میں آپ کے حکم کے مطابق ناریل لے آیا ہوں، کمال رائے نے شاپر اٹھا کر اس کے سامنے رکھا جس میں ثابت ناریل موجود تھا۔ یہ ناریل ہم پڑھ کر آپ کو دے دیں گے، ساتھ ہی بتا دیں گے کہ کیا کرنا ہے، نور بانو بولی۔ مجھے کب آنا ہوگا؟ کمال رائے نے پوچھا۔ 3 دن کے بعد، لیکن اندھیرا ہونے کے بعد آئیے گا۔ اس ناریل کو حوالے کرتے وقت سورج کی روشنی نہیں پڑنی چاہیے، نور بانو نے بتایا۔ کیا ماروی مل جائے گی مجھے؟ کمال رائے نے پوچھا۔ ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ آپ کی بیوی مر چکی ہے، نور بانو نے سنجیدگی سے کہا۔ آپ کی بیوی کی لاش ایک کتے کے منہ میں ہے، وہ اسے گھسیٹ رہا ہے اور اس کے ذریعے اپنے مذموم مقاصد حاصل کر رہا ہے۔ مجھے میری بیوی کی لاش مل جائے تاکہ میں اسے اپنے ہاتھ سے دفنا کر سکون پاؤں، کمال رائے نے بے قراری سے کہا۔ لاش تو خیر مل جائے گی، لیکن اس کے لیے آپ کو اس کتے کو زندہ جلانا ہوگا۔ جلاؤں گا، ضرور جلاؤں گا، کمال رائے نے بڑے یقین سے کہا اور پھر پوچھا، کیا وہ واقعی کتا ہے؟ کتا تو نہیں، لیکن آپ اسے کتا ہی سمجھیں، بلکہ کتے سے بھی بدتر، نور بانو نے تلخی سے کہا۔ کہاں ہے وہ؟ کمال رائے نے پرجوش لہجے میں پوچھا۔ جب ہم آپ کو ناریل دیں گے تو اس کے بارے میں مکمل معلومات دیں گے، آپ پریشان نہ ہوں۔ نہیں، میں پریشان نہیں ہوں، بے چین ہوں، جلد از جلد ماروی کی لاش حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ کمال صاحب، ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہے، ہر کام اپنے وقت پر ہوتا ہے،
نہ ایک لمحہ ادھر اور نہ ایک لمحہ ادھر۔ ہاں خوب یاد آیا، اپنی بچی کی حفاظت آپ نے پوری توجہ سے کرنی ہے، وہ اکیلی حویلی سے نہ نکلے۔ اور ہاں ایک بات اور ہم آپ کو بتا دیں۔ یہ کہہ کر وہ چند لمحوں کے لیے خاموش ہوئی۔ کمال رائے سوچنے لگا جانے اب وہ کیا کہے گی۔ اس کے خاموش ہو جانے کی وجہ سے کمال رائے شبہے میں پڑ گیا۔ وہ کچھ فکر مند سی ہو گئی تھی۔ اس کا چہرہ یہ بتاتا تھا کہ وہ جو کچھ کہنے والی ہے وہ کوئی خوش آئند بات نہیں ہے۔ یہ لمحے کمال رائے پر قیامت کے گزرے، مگر وہ خاموشی سے کھڑا رہا۔ بالآخر نور بانو نے لب کھولے اور یوں گویا ہوئی، آپ کی بچی پر 15واں سال بہت بھاری ہوگا۔ اوہ! کمال رائے کی آواز دکھ میں ڈوبی ہوئی تھی۔ کیا ہوگا؟ لیکن اب وہاں جواب دینے والا کوئی نہ تھا۔ نور بانو خاموشی سے کمرے سے اٹھ کر جا چکی تھی۔